نہ میں بابی نہ میں بابی میں کتابی وہ تو میرا بابا ہی کوئی نہیں. میں کہ تو سچا ہے تیرا بابا ہوں تو ایڈی چبڑوں میں آ بولتا صحیح نہ یار بابا میں آ ایڈی وڈی چبڑوں میں ساریاں بابیاں پہ گیا نہ بابیاں دے چکر چ نہیں پونا. میں کہ پتر قرآن پڑھنا. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا تخت بلقیس دا چک کے لے آؤ. فرنٹ سیٹاں لے ذرا تخت چک کے لے آؤ بلقیس دا. میں کہ کون چک کے لے آیا سی؟ اس لیے پھر ایک بندہ کھڑا ہویا, جن نہیں بندہ. وہ جو نہیں فرمائی جن نہیں بندہ. اور بندہ بھی کون سی؟ اللہ دا ولی. قال الذی عنده علم من الکتاب. انگریز کو بابا جی پوچھنے لگے اچھا دس ٹھڈا پینا ہی کہ تتا. وہ ایسی ٹھڈے علاقے دا انہوں نے کہا جی تتا پینا. انہوں نے اینج کیتا چاہ دی پیالی وہ ہاتھ چ. انگریز بھی ہوش ہو کے ڈہ پیا. بعد وچ ہوش آیا تے جڑے نال گئے سن انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا بابا کدھر گیا؟ انہوں نے کہا بابا تو سانو نہیں پتا, تو کیوں بے ہوش ہویا؟ انہوں نے کہا میرا اسلام تے ایک سوال سی کہ تخت بلقیس کنج آیا, تسی تو جواب نہ دے سکے. اے پیالی ویکھی نے, اے لندن میرے گھر دی پیالی ہے, اے لندن میرے گھر دی پیالی ہے. بابا جی نے مینوں پیالی انج پکڑا کے دسیا. انہوں نے کہا جھلیا تخت بلقیس انج آیا جی میں پیالی لے آیا ہو کے. جب ہم ختم نبوت مان چکے ہیں عقیدے کے طور پر, تو اب ہم نبی والے معجزات ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے. یہ کہہ دینا کہ ولی مر گئے انجینئر دے آنے تو بعد غوث کو تو پیدا ہونے بند ہو گئے, میں اعتراض ختم کر دیں گا. ان کا تو دعویٰ ہے کہ دنیا چلاتا ہی غوث ہے. چونکہ ان کی غوثیت کا سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک, تو پھر ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے مارگلا کی پارٹیوں پہ لاؤ. تخت بلقیس آیا نا, ہم مانتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں لا سکتے؟ ہم کہتے ہیں لاؤ نا, لاؤ بھی نا, اور زبانی کلامی مان لو. پھر میرے لیے بھی مانو کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں. اچھا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں, کیا میرے لیے مان لیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ کر ہیں, تو تھوڑے بابے کو نہ سی ڈیمانڈ کریے کرو. ہم ان پرنسپل تو ڈینائل کر ہی نہیں سے. آج تک میں نے قرآن کے کسی معجزے کا کرامت کا انکار کیا, صحابہ کرام کی کرامات کا انکار کیا. ہم ان کے بابوں کی جھوٹی باتوں کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں جھوٹے کلیم کر رہے ہیں, یہ اپنے بابوں کے بارے میں وہ کرامات اور معجزات کلیم کر رہے ہیں جو نبی کو نہیں دیے گئے. یہی تو ہم نے لکھا ہے ادھر. نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. اگر نبی کو ایک معجزہ نہیں دیا گیا, وہ آپ بابے کے بارے میں کیسے کلیم کر رہے ہیں؟ علی بھائی آصف بن برخیہ سے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی تفصیلات آئی ہیں؟ تو قرآن و حدیث میں تو آصف بن برخیہ کا نام ہی کوئی نہیں آیا. یہ تو تخت بلقیس والا ایک واقعہ ہے سورہ نمل کے اندر, کہ وہ ایک ایسا شخص جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا, اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو لے آؤں گا. اس میں الفاظ ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا. یہ تو اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے, اس کا نام آصف بن برخیہ تھا. قرآن نے اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ وہ انسان تھا, فرشتہ تھا, جن تھا, اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے تخت بلقیس کا واقعہ, وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لیں. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس واقعے کو, جو صوفیاء اپنے یعنی سپورٹ میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک نگاہ ہماری تھی, یہ کر دی تھی, وہ کر دی تھی. وہ فرشتہ تھا, پیغمبر تھا, واللہ عالم کون تھا, اس کے پاس علم تھا, اس کا علم تو ثابت ہے. نہ میں بابی نہ میں بابی میں کتابی وہ تو میرا بابا ہی کوئی نہیں. میں کہ تو سچا ہے تیرا بابا ہوں تو ایڈی چبڑوں میں آ بولتا صحیح نہ یار بابا میں آ ایڈی وڈی چبڑوں میں ساریاں بابیاں پہ گیا نہ بابیاں دے چکر چ نہیں پونا. میں کہ پتر قرآن پڑھنا. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا تخت بلقیس دا چک کے لے آؤ. فرنٹ سیٹاں لے ذرا تخت چک کے لے آؤ بلقیس دا. میں کہ کون چک کے لے آیا سی؟ ایو پہلے تو ایک ہی فرید جنسیوں نے آکھیا جتنی دیر تہاڈی محفل لگ سی نا اتنی دیر چ لے آساں. یہ بھی بڑی گل آئی بھی, اتنا لمبا سفر جاون دا آون دا, 7 کوٹھیاں بائیں تالا لگ ہویا, چابیاں بلقیس دی جیب وچ, پھر بھی اگر 3 گھنٹیاں چک کے لے آوے تو گل تے بڑی کمال دی ہے. آپ نے فرمایا مینوں 4 گھنٹے والا نہیں چاہیدا, مینوں اس تو بھی ترکھا چاہیدا. ترکھا سمجھ دیو نا, اس تو بھی تیز بندہ چاہیدا. وہ جن ہاتھ کھلے کر گیا, اس آکھیا نا سائیں میرے کول اس تو بڑی طاقت کوئی نہیں. اس لیے پھر ایک بندہ کھڑا ہویا, جن نہیں بندہ. وہ جو نہیں فرمائی جن نہیں بندہ. اور بندہ بھی کون سی؟ اللہ دا ولی. قال الذی عنده علم من الکتاب. او اٹھیا جے کول کتاب دے وچوں علم سی, من تبعیضیہ ہے, تھوڑا جہا علم ہے سی. ایتھے مینوں نکتہ بھی عرض کرن دیو تے ذرا عقیدہ سن کے خوش بھی ہویا کرو. او جے دے کولو سلیمان دی کتاب دا تھوڑا جہا علم ہوے, جدو او دی یہ طاقت ہے تے جدے سینے تے سارا قرآن ہویا محمد مصطفیٰ دے طاقت. واہ واہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ حضرت بڑے پہنچے بزرگوں, انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی,
یہ میرے رب کا فضل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اس کرتب کو، جو آپ کے نزدیک کرتب ہے، ہمارے نزدیک کرامت ہے، اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا کہ اس نے کوئی کمال کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ فضل حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے ہی تھا۔ اس لیے دیکھیں ان کا جو سب سے بڑا امام ہے نا تفسیر میں، فخر الدین رازی، اس نے تفسیر میں لکھا ہے وہ حضرت سلیمان خود تھے لانے والے۔ ہاں اے بابا انہوں نے مار چڑیا ہوا انہوں نے، اور فخر الدین رازی کہتے ہیں حضرت سلیمان خود لے کے آئے سن، جڑا آتا نا کہ ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کہتے وہ خود سی، کیونکہ کتاب کا علم تو پیغمبر کول ہوندا ہے، تو وہ خود حضرت سلیمان ہی تھے جو تخت لے کے آگے تھے۔ ان کی منجی ٹھوک گیا امام فخر الدین رازی، ہم نہیں ویسے ان کے ساتھ ایگری کرتے، یہ الگ سے کوئی بندہ تھا، لیکن اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی کتاب کا علم جو ہے وہ نبی کو ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ اس دور میں کوئی اور نبی ہو، ایک وقت میں زیادہ انبیاء ہوتے تھے اگلے زمانوں میں، یا وہ کوئی فرشتہ ہو جو انسانی شکل میں ان کا درباری تھا، یا کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، اس سے بابے نہیں ثابت ہوتے۔ آپ نے اپنے بزرگوں کا علم ثابت کروانا تو سر بزرگ لے آئے، تو وہ آ کے غائب کر دیں چیزوں کو۔ ایک مہربانی کریں، میری یوٹیوب سے ویڈیو کو غائب کروا دیں نگاہ مار کے، اور یہ بھی بعد میں کریں، پہلے تو گستاخانہ فلمیں ڈیلیٹ کرائیں نا یوٹیوب سے نگاہ مار کے۔ یہ بزرگ جو آج ہمارے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ایک نگاہ مار کے تو وہ یہ کر دیتے ہیں، لوگوں کے دل بدل دیتے ہیں، ایک نگاہ ماریں تو چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، اور دنیا چھڑ دو۔ یوٹیوب دی جڑی ہارڈ ڈسک پئیاں نے نا امریکہ وچ، جن وچ نبی علیہ السلام کی گستاخانہ فلمیں سٹور ہوئی ہیں، وہ ڈیلیٹ کرا کے دسو تسی۔ اے ہن بزرگی چیک کر لینے، اے گھوڑا تے اے میدان۔ میں کہتا ہوں جی، میں اپنے اوپر کہتا ہوں، اگر میرے پاس ایسی بزرگی ہے تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں زندہ ہوں اور حضور کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہوں اور میں نگاہ مار کے ان کو ڈیلیٹ نہ کرا سکوں۔ اللہ نے نہیں کرنی، کیونکہ اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے دنیا کو۔ وہ تو آج بھی آپ نے سورہ محمد میں آیات پڑھی، اللہ تعالیٰ ماتا ہے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں بدلہ لے سکتا ہے، لیکن وہ تمہارے ذریعے کروانا چاہتا ہے، تو سر کرو نا، پھر کر کے دسو نا، تھوڑے کو نگاہ ہے تے نگاہ مار کے ڈیلیٹ کروا کے بتائے نا یوٹیوب سے ویڈیو، ٹھیک ہے؟ منتیں مارتے رہتے ہیں کافروں کی، کئی سالوں سے مار رہے ہیں، تو کسی بزرگ کی جا کے منت مارے، وہ ایک نگاہ مارے، اور اس کے بعد پاکستان کی بجلی پوری کر دے، پاکستان کا آئی ایم ایف سے قرضہ نہ لینا پڑے، ایک نگاہ مارو، کہنا جی وہ مسلح چکیا سونے دیے کانا تھلے، ٹھیک ہے؟ تو عمران خان صاحب بےچارے یہ لوگوں سے تو نہ مانگتے پھر رہے ہوں، کسی بزرگ کے پاس ہی۔ میں عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ سر یہ جو آپ ماتھے ٹیکتے رہے ہیں مزاروں کے اوپر جا کے، ان مزار والوں کو کہنا کہ ڈالر آپ کو ارینج کر دیں، اگر دنیا کے خزانے ان کے پاس ہیں تو دینا۔ وہ مزار خود لوگوں کے چندوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ان کے گدی نشین جو ہیں وہ لوگوں کے چندوں کے اوپر اپنی گاڑیوں میں پٹرول پھونک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لیکن مریدین اتنے سادہ ہیں، انہوں نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نگاہ مرشد، حالانکہ مرشد کا کام ہے وہ لکھے کہ نگاہ مریدین، مریدین کے نظرانوں کی برکت سے۔ وہ تو بیچارے وہ ٹیکسی اسلام آباد میں چل رہی ہوتی ہے، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے جناب بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، اور جبکہ بری امام کا جو مزار ہے وہ اس ٹیکسی والے کے چندے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو سر اپنی عزت آپ خود کروائیں نا، آپ کے اوپر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، تو آپ جو ہے یہ نہ لکھا کریں، بلکہ آپ کے پیروں کو چاہیے کہ وہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے نذرانوں کی برکت سے میرے مریدوں کو سلام، بجائے لکھا نگاہ مرشد کو سلام مریدوں، کیونکہ ہاذا بن فضل ربی تو آپ کو توفیق نہیں ہونی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ بہتر تو صاحب لکھ کے لگاتے ہاذا من فضل ربی۔ اور وہ تخت بلقیس والے واقعے میں بھی یہی ہے، وہ جب تخت آ گیا نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جناب بڑے پہنچے بزرگ ہو، ان کا ہاذا من فضل ربی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسمی پھل جب دیکھے نا حضرت زکریا نے، کہا یہ کہاں سے ہیں؟ ان کا اللہ کے پاس سے آئے ہیں، حالانکہ ان کے حضور تہاڈی برکت ہے، تہاڈی شاگردنی ہے، تہاڈی نگاہ کرم ہے، شاگردنی تھی نا۔ اور وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی پھر محراب میں جا کہا اللہ جس کو تو بے موسمی پھل اگر دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے دے۔ انہوں نے بھی آگے سے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تو ہاذا من فضل ربی کو لے کے چلیں، بزرگوں کو چھوڑیں، ٹھیک ہو گیا؟